سیرت النبی کا یہ دوسرا سبق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی دوسرا سبق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ماں کے گود میں رہیں، پھر عرب کے دستور کے موافق، دستور مطلب ہوتا ہے رواج، ریچولز، موافق یعنی کہ مطابق، اکارڈنگ، تو عرب کے دستور کے موافق گاؤں کے دودھ پلانے والی عورتیں آئیں اور عورتوں نے امیروں کے بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ ایک نیک عورت تھی، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، انہوں نے اس یتیم بچے کو لے لیا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ اور ہم یہاں پر یوں کہیں گے کہ اللہ نے حلیمہ کے علاوہ کسی عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے حضرت حلیمہ کا گھر بھر گیا، ان کے گھر پر رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ ہمارے نبی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس 2 برس رہیں۔ 2 سال بعد جب دودھ چھڑایا گیا تو حضرت حلیمہ آپ کو مکہ لے آئیں کہ آپ کو ان کی والدہ کو سونپ دے، مگر مکہ میں طاعون یعنی پلیگ پھیلا ہوا تھا اور حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ چکی تھی۔ آب و ہوا، آب مطلب ہوتا ہے پانی، ہوا یعنی کہ ہوا، آب و ہوا کی خرابی کے نام سے اپنے گھر واپس لے آئیں۔ تقریباً یعنی کہ لگ بھگ تقریباً اور 2 سال آپ حضرت حلیمہ کے پاس رہیں۔ 4 سال بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان بی بی آمنہ کے پاس آئے۔ ان کے والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کی امی کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی، یعنی جب آپ 6 سال کے تھے، تو آپ کی والدہ یعنی آپ کی امی جان آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں یعنی ریلیٹیو سے ملنے مدینہ گئی۔ 1 مہینہ وہاں رہے۔ جب واپس ہو رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ جس کا نام ابوا، جگہ کا نام ابوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینے سے لوٹ رہی تھی مکہ اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا اور اس جگہ کا نام ہے ابوا۔ ان کو یہیں دفن کر دیا گیا، کیونکہ پرانے زمانے میں جو سفر ہوا کرتا تھا وہ اکثر پیدل ہوا کرتا تھا قافلے کے ساتھ، راستے میں چوری وغیرہ لوٹ مار کا خطرہ ہوا کرتا تھا، اس لیے، اور لاش کو اتنی دور لے جانا یا کہیں سے لے کر چلے جانا پاسبل نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اسی لیے وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ تو جگہ کا نام کیا ہے؟ ابوا۔ ام ایمن، کیا نام ہے؟ ام ایمن، جو حضرت آمنہ کے ساتھ تھی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ لے آئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب، دادا کا نام عبد المطلب، انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ دادا عبد المطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جس وقت ہمارے نبی کی عمر شریف 8 سال تھی، کتنی عمر تھی؟ 8 سال۔ 8 سال 2 مہینے 10 دن، 8 سال 2 مہینے 10 دن کی تھی، تب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی ساتھ تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ عبد المطلب نے وفات کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب کو سونپ دیا۔ کن کو سونپ دیا؟ ابو طالب۔ اب ہمارے نبی چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ چچا ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ مکہ کے بڑے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تجارت۔ مکہ کے بڑے لوگ تجارت کرنا ان کا خاص کام تھا۔ ہمارے نبی کے چچا ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، وہ بھی اپنی روٹی روزی کا انتظام اسی سے کرتے تھے۔ ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ شام سیریا، یہ شام جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، ملک شام جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کا ارادہ کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی درخواست یعنی ریکویسٹ کی۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 12 سال۔ سفر کے درمیان جب یہ قافلہ بصرہ شہر پہنچا، کہاں؟ بصرہ شہر پہنچا تو قافلے والے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ وہاں ایک چرچ تھا جس میں بحیرہ نام کا ایک راہب یعنی کہ پادری رہتا تھا۔ یہ راہب چرچ سے کبھی نہ نکلتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ پتھر، درخت وغیرہ سب سجدہ کیے جا رہے ہیں تو وہ باہر نکلا اور ابو طالب سے پوچھا کہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ ابو طالب نے بتایا یہ قافلہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہے۔
راہب نے بتایا کہ یہ بچہ ہونے والے آخری نبی ہے، میں تمام درختوں اور پتھروں کو ان کے احترام میں سر جھکاتے دیکھ رہا ہوں، ملک شام میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے آپ کو وہاں سے فوراً مکہ واپس کر دیا۔ کوشچن ہے، ہمارے نبی کو دودھ پلانے والی ماں کا کیا نام تھا اور آپ ان کے پاس کتنے سال رہے؟ دوسرا، والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کس جگہ پر ہوا؟ عبد المطلب، دادا عبد المطلب کی وفات کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ مکہ والے شام کیوں جاتے تھے؟ شام کے پہلے سفر کے وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ابو طالب کی ملاقات شام کے سفر میں راہب سے کہاں ہوئی تھی؟ کس جگہ پر ہوئی تھی؟ اس راہب کا کیا نام تھا؟ راہب نے چچا ابو طالب سے کیا کہا؟ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، خود کمانے اور اپنا خرچ خود اٹھانے کا خیال بچپن ہی سے تھا انہیں۔ کچھ دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کرتے تھے، تجارت یعنی بزنس کیا کرتے تھے، اور تجارت بہت سچائی کے ساتھ کرتے تھے۔ معاملے کی صفائی، سچائی، امانت داری، میٹھی بات چیت جو تجارت کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری عطا فرمائی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ برتاؤ اور اچھی عادتوں کا لوگوں میں یہ اثر تھا کہ آپ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ صادق یا امین ہی کہا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے لوگ؟ صادق یا امین کہتے تھے۔ مکہ کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چیزیں رکھتے تھے۔ ہمارے نبی سب کی چیزیں سچائی اور امانت داری کے ساتھ رکھتے تھے اور سچائی کے ساتھ واپس کر دیتے تھے۔ آپ سچے اور امین تھے۔ آپ کی سچائی کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک بیوہ عورت تھی، یعنی ایک ایسی عورت تھی جن کا شوہر انتقال کر چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی مالدار عورت تھی، روپیہ پیسہ بہت تھا، ہمیشہ سے ان کی تجارت ہوتی چلی آئی تھی، مگر اب کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ انہوں نے چاہا کہ آپ سے بات چیت ہو جائے تو تجارت کا کام آپ کو سونپ دیں۔ جان پہچان کے آدمیوں کے ذریعے آپ سے بات چیت ہوئی اور نفع میں حصہ مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی۔ ملک شام یعنی کہ سیریا کا دوسرا سفر، پہلا سفر ہم ابھی پڑھے تھے، دوسرا سفر۔ مکہ والے تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ مکہ والے شام کیوں جایا کرتے تھے؟ سیریا کیوں جایا کرتے تھے؟ تجارت کی غرض سے، تجارت کی وجہ سے۔ مکہ کا مال وہاں بیچتے تھے اور شام سے دوسرا مال لا کر مکہ میں بیچتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی اور جب موسم آیا تو مال لے کر شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ بڑی سمجھدار اور ہوشیار تھی۔ ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام میسرہ تھا۔ نام کیا تھا؟ میسرہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو میسرہ پر بہت بھروسہ تھا۔ جب ہمارے نبی شام جانے لگے تو میسرہ کو ساتھ کر دیا تاکہ خدمت کرتا رہے اور کام کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے۔ لیکن جن کا نام محمد تھا، جن کو مکہ والے امین و صادق کہتے تھے اور جو امانت اور دیانت والے تھے، برکتیں جن کے پاؤں چومتی تھی، آپ نے سفر کے دوران سچائی، مہربانی اور اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا، وہ اگزامپل پیش کیا کہ میسرہ عاشق ہو گیا۔ جب واپس مکہ پہنچے تو میسرہ کی زبان تھک جاتی تھی مگر تعریفیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ شام کے سفر میں آپ کا سارا مال بک گیا اور مال میں بہت نفع ہوا اور بہت عمدہ سامان خرید کر لائے اور بہت ایمانداری سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک ایک پائی کا حساب سمجھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے غلام میسرہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور سفر کے حالات سنے تو یقین کر لیا کہ یہ باکمال جوان بہت بڑے رتبے کا آدمی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی سے شادی کا پیغام بھیجا، آپ نے منظور فرما لیا۔ بس حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 40 سال۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو بہت محبت تھی اور وہ بھی آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے 2 صاحبزادے یعنی کہ لڑکے اور 4 صاحبزادیاں یعنی لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ لڑکوں کے نام ہیں حضرت قاسم اور حضرت طاہر، لڑکیوں کے نام ہیں زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔
حضرت قاسم اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہما کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کے علاوہ دوسری بیوی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی ایک اور صاحبزادے یعنی بیٹے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، ان کا بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ کوشچن آگے اب، حضرت خدیجہ کون تھی؟ مکہ کے لوگ آپ کو کس نام سے یاد کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ میسرہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں بھیجا؟ نکاح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے صاحبزادے پیدا ہوئے اور صاحبزادیاں کتنی تھیں؟ سب کے نام بتانے ہیں۔ نبوت اور وحی کہتے ہیں اس پروسیس کو جو اللہ تعالیٰ قرآن نیچے بھیجا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، غار یعنی کہ گفا ہے، کیو ہے، اس غار کا نام ہرا ہے، غار کا نام ہرا ہے۔ غار ہرا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اللہ کا دھیان جمائے بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اقرا، پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری۔ فرشتے نے آپ کو گلے لگایا اور زور سے دبایا اور کہا پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما انا بقاری۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ زور سے دبایا اور پھر کہا اقرا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی یہی جواب دیا، ما انا بقاری، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے پھر زور سے دبایا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ جس کا ہے اے نبی اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھو، جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس رب نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اے نبی تم پڑھو، تمہارے رب سب سے زیادہ کرم والے ہیں، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اس رب نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کو وہ جانتا نہیں تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی یہ آیات سنائیں۔ اب کی بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے پڑھا۔ آج سے ہمارے نبی ہو گئے۔ غار ہرا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ نیا واقعہ تھا، 40 برس کی عمر میں پہلا واقعہ۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 40 سال۔ آپ مکان پر تشریف لائے تو آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا میرے اوپر چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ پر لحاف ڈالا۔ تھوڑی دیر میں آپ کو اطمینان ہوا تو آپ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی اچھی عادتیں، آپ کی نیکی اور آپ کی عقل مندی، اچھی بات کی حمایت، اللہ کی مخلوق کی خدمت، کمزوروں کی امداد، مدد یعنی مصیبت زدہ انسانوں کی ہمدردی، جو ہمارے نبی کا ہر وقت کا کام تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس کو رات دن اپنے آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے، کوئی شیطان کا کام نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک نیک آدمی تھے جو بہت کتابیں پڑھے ہوئے تھے، ان کا نام ورقہ تھا۔ ان کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئی، ان سے یہ تمام باتیں کہیں۔ ورقہ نے بتایا یہ نبوت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔